اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ یہ تقسیم جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ پچھلے درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حروف کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، کہ اگر اس کے حروف اصلی 3 ہوں تو فعل ثلاثی کہلاتا ہے، اور اگر 4 ہوں تو فعل رباعی کہلاتا ہے۔ اب ثلاثی ہو یا رباعی، اگر اس فعل میں ماضی کے پہلے صیغے میں اس کے حروف اصلی کے علاوہ بھی کوئی حرف زائد موجود ہے تو اسے مزید فی کہتے ہیں، اگر موجود نہیں ہے تو اسے مجرد کہتے ہیں۔ اور رباعی میں بھی یہی تقسیم ہے۔ اس وقت جو ہماری پوری بحث چل رہی ہے وہ ثلاثی مجرد کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، اور باقی ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کی بحث انشاءاللہ ہم آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور پھر جناب علی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مضارع کی دو قسمیں ہیں، مضارع معروف ہے، مضارع مجہول ہے، کہ جس کے فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر کیا جاتا ہے، فاعل کی طرف نسبت دے کے ذکر کیا تو صرف معروف کہتے ہیں، اسے معلوم بھی کہتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ مفعول بہ کی طرف فعل کی نسبت دی جائے اور فاعل کو ذکر نہ کیا جائے تو اس فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا جو گفتگو آ رہی ہے وہ ہے فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا آپ کی خدمت میں، کہ فعل مضارع معروف کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ کیسے اس کو پہچانا جائے۔ پہلے تو فعل مضارع معروف کی تعریف ہے ہمارے پاس۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا زمان مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پہ دلالت کرے۔ جیسے میں کہوں کہ میں لکھوں گا، میں لکھتا ہوں، آپ آؤ گے، آپ آتے ہو، وہ پڑھتی ہے، وہ پڑھے گی، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جو مثالیں دی ہیں ان سب میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل مضارع ہے، جو کبھی حال کا معنی دیتا ہے، کبھی استقبال کا معنی دیتا ہے۔ جیسے مثال ہم نے یہاں پہ دے رکھی ہے عربی کی، ینصرو، یہ ایک لفظ دو معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور کبھی یہ معنی مراد لیا جاتا ہے کہ وہ مدد کرے گا۔ فعل ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ دیکھیے۔ فعل مضارع معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع معروف ماضی معروف سے بنتا ہے، یعنی کہ ضربہ سے بنایا جائے گا، یضربو کو جو ہم بنا رہے ہیں۔ ماضی کیا طریقہ ہے کہ ماضی کے فاعل فعل کو ساکن کر دیں، اس کے شروع میں حرف مضارع لگا دیا جائے، اور اس کے آخر کو ضمہ دے دیا جائے۔ اس ضمہ کو رفع کہا جاتا ہے، اور یہ اعراب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ فعل مضارع تیار ہو جائے گا۔ یہ مفرد کے صیغوں میں ہے، ورنہ تثنیہ جمع کے اندر دوسری چیزیں بھی اس کے علاوہ ایڈ کی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کے پاس فعل ماضی تھا فتحہ، تو آپ نے اسے یفتحو بنا دیا، یا تفتحو بنا دیا، یا افتحو بنا دیا، یا نفتحو بنا دیا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، تفتحو وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، اور تفتحو کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ تم کھولتے ہو یا کھولو گے، اور افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، اور نفتحو ہم کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ یہ جو
ہم نے کہا کہ فعل مضارع کے شروع میں حرف مضارع کو لگا دیا جائے تو کون سے حروف مضارع ہیں؟ ان میں سب سے پہلے یا، تا، حمزہ اور نون. یا، تا، حمزہ اور نون، ان حروف کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں، حروف استقبال بھی کہتے ہیں. ان کے جو نام ہیں انہی نام سے بھی ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں ناتی، نون الف تا یا. آتین بھی کہتے ہیں، حمزہ تا یا نون. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی حرکت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ ثلاثی مجرد کے مضارع معروف میں حرف مضارع کو فتحہ دیا جاتا ہے. باقی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی میں کیا ہوتا ہے، رباعی مجرد میں کیا ہوتا ہے، رباعی مزید فی میں کیا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے کی بحثوں میں آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ ذکر کریں گے. لیکن ابھی چونکہ ہماری بحث صرف اور صرف ثلاثی مجرد میں چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ ثلاثی مجرد میں اسے فتح دے دیا جاتا ہے. فعل مضارع معروف کے باقی صیغوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں. مفرد کی تو بات ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تثنیہ اور جمع کی علامت لگا دی جاتی ہے، اور ان کے بعد جو تثنیہ اور جمع کے صیغے ہیں لگا دی جاتی ہے. اور ایک اور بھی صیغہ ہے مفرد مؤنث مخاطب، اس کے اندر بھی جناب علی جو ہے وہ مفرد کی علامت لگا دی جاتی ہے. اور باقی ان کے بعد کچھ اور عمل بھی کیا جاتا ہے. 7 صیغے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ سارا کام انجام دینے کے بعد، علامت لگانے کے بعد ایک نون لگا دیا جاتا ہے. اس نون کو عوض رفع بھی کہتے ہیں اور اس نون کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں. یہ جناب نون 4 تثنیہ کے جو صیغے ہیں ہمارے پاس، یعنی کہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب، تثنیہ مؤنث مخاطب، ان 4 صیغوں میں، یہ تثنیہ کے صیغوں میں یہ نون اعرابی آتا ہے اور اس نون اعرابی کو وہاں پر کسرہ بھی دیتے ہیں. اور جمع مذکر کے 2 صیغے ہیں، ان کے اندر جناب علی نون آتا ہے. کون سے جمع مذکر کے؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب. اس کے اندر نون لگا دیا جاتا ہے اور اس نون پر کون سی حرکت ہوتی ہے؟ فتح ہوتا ہے. اور ایک صیغہ رہ گیا ہے مفرد مؤنث مخاطب کا، تو اس کے اندر جناب علی اس میں بھی نون لگا دیا جاتا ہے اور اس نون کو بھی فتح دیا جاتا ہے. ٹوٹل ہمارے پاس 14 صیغے تھے. 14 صیغوں میں سے 5 صیغے جو کہ مفردات خمسہ کہلاتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب، مفرد مذکر مخاطب اور متکلم کے 2 صیغے. یہ 5 صیغے مفردات خمسہ کہتے ہیں. ان میں تو کچھ ایکسٹرا چیز لگنی نہیں ہے، لہٰذا 14 میں سے 5 یوں نکل گئے، باقی رہ گئے آپ کے 9 صیغے. ان 9 صیغوں میں سے جناب لی یہ 7 صیغے ہیں جن کے اندر نون اعرابی آئے گا. باقی 2 صیغے رہ گئے، ان 2 صیغوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا. ان کے اندر اپنی جو علامت ہے جمع مؤنث کی فقط وہی آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. فعل مضارع معروف کی گردان صیغے اور ترجمے آپ کی خدمت میں پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیے. ینصرو یہ لفظ ہے، صیغہ ہے. وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، مفرد مذکر غائب. ینصران وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے، تثنیہ مذکر غائب. ینصرون وہ مدد کرتے ہیں یا وہ مدد کریں گے، جمع مذکر غائب. تنصر وہ مدد کرتی ہے یا وہ مدد کرے گی، مفرد مؤنث غائب. تنصران وہ مدد کرتی ہیں یا وہ مدد کریں گی، تثنیہ مؤنث غائب. ینصرن وہ مدد کرتی ہیں یا وہ مدد کریں گی، جمع مؤنث غائب.
یہ تھے غائب کے 6 صیغے جن کا صیغہ، ترجمہ اور لفظ آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ اب مضارع معروف کے مخاطب کے 6 صیغوں کو ملاحظہ فرمائیے، ان کا لفظ، ترجمہ اور صیغہ۔ جیسے تنصرو، تو مدد کرتا ہے یا تو مدد کرے گا، مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ تنصران، تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے، تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے یہ۔ تنصرونا، تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے یہ۔ تنصرنا، تنصرینا، تو مدد کرتی ہے یا تو مدد کرے گی، مفرد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور تنصرانی، تم مدد کرتی ہو یا تم مدد کرو گی، تثنیہ مؤنث مخاطب کا لفظ ہے، صیغہ ہے یہ۔ اور تنصرنا، تم مدد کرتی ہو یا تم مدد کرو گی، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے۔ اب آخری جو 2 صیغے رہ گئے ہیں متکلم کے مضارع معروف کے سے، تو یہ ملاحظہ فرمائیے انہیں بھی۔ انصرو، میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا، اور بھی ترجمہ ہو سکتا ہے میں مدد کرتی ہوں یا میں مدد کروں گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انصرو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور چونکہ مضارع ہیں تو حال کا معنی بھی دے سکتا ہے اور مستقبل کا بھی معنی دے سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں اتنے سارے ترجمے وجود میں آ گئے ہیں۔ ننصرو، ہم مدد کرتے ہیں، یہ صیغہ متکلم مع الغیر کا ہے، اور پچھلا صیغہ یاد رکھیے گا، تلفظ صحیح ادا کیجئے، متکلم وحدہ یعنی کہ اکیلا متکلم، اور متکلم مع الغیر متکلم دوسروں کے ساتھ۔ اب ہے ہمارے پاس مضارع کے صیغوں کی شناخت۔ مضارع غائب مذکر کے صیغے میں لفظ ہے یفعلو، آپ کہہ چکے ہیں، یضربو لے لیں، اگر مثال لے لیں، اگر ہم ینصرو کے وزن پر لاتے تو ہم کہتے ہیں یفعلو۔ اب ہم نے اتفاق سے میزان کو چینج کیا ہے کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا ہے، اس کے اوزان زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ ابھی بیان بھی کیا جائے گا۔ تو یفعلو کی مثال لے رہے ہیں، یہ یفعلو کی یا حرف مضارع ہے، غائب کی علامت ہے، اور لام الفعل کا ضمہ اعراب ہے، اس کو رفع بھی کہتے ہیں۔ اور یفعلانی یا حرف مضارع ہے اور غائب کی علامت ہے۔ الف جو آ رہا ہے، الف علامت تثنیہ ہے، یعنی کہ اور ضمیر فاعل ہے، اور اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی ہے، اس نون کو نون عوض رفع بھی کہتے ہیں۔ اور یفعلون کے اندر بھی یا حرف مضارع اور غائب کی علامت ہے، اور واو علامت جمع مذکر ہے، اور یہی واو ضمیر فاعل بھی ہے، اور اس کے آخر میں جو نون موجود ہے وہ نون اعرابی ہے، اس نون کو نون عوض رفع بھی کہتے ہیں۔ اب مضارع غائب کے مؤنث کے 3 سے ملاحظہ فرمائیے، ان کی شناخت کے اعتبار سے، علامتوں کے اعتبار سے۔ تفعلو، تفعلو کہہ لیں، تفعلو کہہ لیں، تفعلو کہہ لیں، اس کے اندر تا حرف مضارع ہے، علامت غیبت نہیں ہے، دقت کیجئے گا، جو تعبیرات ہیں اس کی بڑی ویلیو ہے، اس سے آپ کی سمجھ بہت زیادہ اوپر کی طرف جائے گی اگر آپ دقت کریں گے تو۔ اور لام الفعل کا ضمہ جو لام پر لگا ہوا ہے وہ اعراب ہے، اور اس کو جناب علی رفع بھی کہتے ہیں۔ تفعلانی، یہاں پر بھی تا صرف حرف مضارع ہے، علامت غیبت نہیں ہے، اور الف تثنیہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، نون اعرابی ہے، پہلے بیان کیا ہے میں نے، اس نون کو نون عوض رفع بھی کہا جاتا ہے۔ یفعلنا، یہاں پر یا حرف مضارع ہے اور غائب کی علامت بھی ہے، اور جو آخر میں نون آ رہا ہے، نون مفتوح، جمع مؤنث کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ یاد رکھیے گا، جمع مؤنث کے آخر میں جو نون آتی ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے،
نہ ہی نون عوض رف ہے، بلکہ یہ نون جناب علی نون مفتوح جمع مؤنث کی علامت ہے، ضمیر فاعل بھی ہے۔ اس نون کو کبھی کبھار نون بنائی بھی کہا جاتا ہے۔ مضارع مخاطب مذکر کے 3 سے ملاحظہ فرمائیے۔ تفعلو، تا حرف مضارع ہے، لام الفعل کا ضمہ اعراب ہے۔ تفعلان، تا حرف مضارع ہے، الف تثنیہ کی علامت اور ضمیر فاعل ہے، نون اعرابی ہے۔ تفعلون کے اندر تا حرف مضارع ہے، واو جمع مذکر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، نون اعرابی ہے۔ مضارع مخاطب مؤنث کے باقی 3 سے ملاحظہ فرمائیے۔ تفعیلینا کی تا حرف مضارع ہے، یا مفرد مؤنث مخاطب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور اس کا نون اعرابی ہے۔ تفعیلان، تا حرف مضارع ہے، الف تثنیہ کی علامت اور ضمیر فاعل ہے، نون اعرابی ہے۔ تفعلنا، تا حرف مضارع ہے، نون مفتوح جمع مؤنث کی علامت اور ضمیر فاعل ہے۔ مضارع متکلم کے 2 ہی صیغے ہیں، افعلو حمزہ حرف مضارع اور متکلم وحدہ کی علامت ہے جو شروع میں آیا ہے، اور لام الفعل کا ضمہ اعراب ہے، اور اس ضمے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفع بھی کہتے ہیں۔ اور نفعلو کے اندر نون حرف مضارع ہے اور متکلم مال غیر کی علامت ہے۔ لام الفعل کا ضمہ اعراب ہے اور اس کو جناب علی ضمے کو رفع بھی کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے فعل مضارع معروف کی صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کے درمیان فرق کر لیں۔ تو اس کی جناب علی صورتیں جو استعمال ہوتی ہیں ثلاثی مجرد کے فعل مضارع کا تیسرا حرف یعنی عین الفعل جسے ہم کہتے ہیں، وہ کبھی مفتوح ہوتا ہے یعنی زبر ہوتا ہے اس پہ، جیسے یعلمو، کبھی اس پر کسرہ ہوتا ہے جیسے یضربو، اور کبھی اس پر پیش ہوتا ہے جیسے کہ یفعلو۔ یہ کسرہ، فتحہ اور ضمہ جو آ رہا ہے عین الفعل پر، اسے معنی پہ اثر نہیں پڑے گا اس کے، لیکن صیغے کی شناخت میں آپ کو مددگار ثابت ہوگا۔ ہم کہیں گے کہ یعلمو بروزن یفعلو ہے، یضربو بروزن یفعلو ہے، اور ینصرو بروزن یفعلو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کی یہ بات۔ مضارع منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب علی فعل مضارع مثبت کے شروع میں آپ ما یا لا لگا دینے سے وہ مضارع مثبت منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ینصرو سے آپ نے کر دیا لا ینصرو۔ ینصرو کا معنی تھا وہ مدد کرے گا، لا ینصرو وہ مدد نہیں کرے گا، یا معنی تھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تو لا ینصرو کا معنی ہو جائے گا وہ مدد نہیں کرتا ہے۔ فعل مضارع پر ما اور لا جب داخل ہوتے ہیں تو اس سے اس کی لفظ پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا صرف معنی میں پڑتا ہے؟ دیکھیے جناب علی، ما اور لا فعل مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو ما اور لا فعل مضارع پر کسی قسم کا اثر نہیں کرتے، ان کو ہم حروف نافیہ کہتے ہیں، مائے نافیہ، لائے نافیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مضارع پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مضارع جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، لیکن مضارع کا معنی جو ہے ان کی وجہ سے مثبت تھا ما سے پہلے، لیکن جب یہ آ جائیں گے تو یہ اس کو منفی میں تبدیل کر دیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔